اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو سامشک اور آپ کو ایک اور بلاگ کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے معاشی حالات دن بہ دن بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے تو صورتحال کے پیش نظر جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے، ہاں وہ جاب کے سلسلے کے اندر ہو، تعلیم کے سلسلے کے اندر ہو، وہ پاکستان سے جاننے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ تو چونکہ آج ملیشین ایجوکیشن ایکسپو فیئر بھی لگا تھا، تو چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اور طلبہ کے تاثرات لیتے ہیں کہ وہ آخرکار پاکستان سے باہر کیوں جانا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا تعلیم حاصل کرے وہ پاکستان میں دوبارہ آئیں گے یا نہیں، یہ جانتے ہیں۔ هل لك سر عند الله؟ موجود ہیں جو کہ یقیناً ہو سکتا ہے طالب علم ہو اور پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہے اور یہ ملیشیا کیوں جانا چاہتے ہیں۔ جی میرا نام علی گوہر ہے اور میری کاسٹ بمبرو ہے۔ یہاں میں اس لیے ہوں کہ یہیں پہ ملیشیا کا جو پروگرام چل رہا ہے اور میں ملیشیا جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون سا کورس کرنا چاہتے ہیں آپ؟ میں میڈیکل کا کورس کرنا چاہتا ہوں۔ میڈیکل پاکستان کے اندر جو بہترین ادارے کھلے میں پاکستان کیوں نہیں؟ پاکستان کے اندر بہت ایکسپینسو ہے، ہم یہ فیس اتنی افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بہت ایکسپینسو ہے، پھر افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے پاکستان کی کس یعنی کہ جامعہ سے مطلب کہ کانٹیکٹ کے حوالے سے؟ مطلب میں آپ کی بات سمجھا جی میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ مطلب آپ نے پاکستان کی کون سی یونیورسٹی کے اندر فارم بھرا اس حوالے سے؟ میں نے ایبڈیکیٹ کا فارم بھرا ہے ابھی۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہاں انڈس ہوٹل میں ایکسپو تھا، یونیورسٹی ملائیشیا اور یو ایس اے کی یونیورسٹی آئی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں اسکالرشپ کا آفر کیا تھا۔ اسپیشلی ہم میڈیکل کے بارے میں بی ڈی ایس اور بی ایس این نرسنگ اور ایم بی بی ایس کے حساب سے آئے تھے۔ میں نے دیکھا بہت اچھا ماحول تھا، بہت اچھی سی چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ، اور ہم نے بھی اپلائی کیا ہے 2-3 یونیورسٹیز میں، ایک کوالالمپور ہے اور 1-2 اور یونیورسٹیز ہے۔ ہوٹل آئے تھے یہ اسکالرشپ اور یہ فورن میں پڑھنے کے لیے، تو ہمیں ادھر آ کر بہت گائیڈ ہوئے اور انشاءاللہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے پروگرام چھوٹے رہیں تاکہ ہم اور کو اچھا گائیڈ ہوئیں اور کچھ ایجوکیٹ ہو سکیں۔ پاکستان کے اندر بہترین مواقع آتے ہیں، گورنمنٹ کی اسکالرشپ آتی ہیں، آپ نے اس میں اپلائی کیوں نہیں کیا؟ سر معلوم کم پڑتا ہے، ہم تو ڈھونڈ رہے ہیں فیس بک پر، کہیں واٹس ایپ پر کبھی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ اب فیک ہے یا ریئل ہے، تو ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہو تو ہم کیوں نہ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اپرچونیٹی ملے تو ہم آگے جا کر پاکستان کو شوق کر سکیں۔ بالفرض اگر آپ کا ہو جاتا بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا اللہ وبرکاتہ، آخری انٹرویو ایک خاص شخص کے ساتھ جو کہ ملیشین سرکار کے ترجمان بھی ہیں تعلیم کے حوالے سے، جو کہ ملیشین ایجوکیشن کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر ایک دائی ہیں۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ان کا تجربہ کیسا رہا اور ان کا فرسٹ ٹائم تھا یا سیکنڈ ٹائم تھا، اور انہوں نے حیدرآباد کے حوالے سے حیدرآباد کی یوتھ کو کیسا دیکھا۔ جی اچھا شکریہ جی آپ موقع دینے کا۔ میرا نام معین احمد ہے، میں ایجوکیشن ملیشیا گلوبل سروسز میں ریجنل مینیجر ہوں، مارکیٹنگ، کمیونیکیٹنگ اینڈ برانڈنگ۔ میں آپ کو تھوڑا سا ایجوکیشن ملیشیا کے بارے میں بتا دوں۔ ایجوکیشن ملیشیا گلوبل سروس منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کا پروموشن عام ہے، ہم ملیشین ایجوکیشن کو ورلڈ وائڈ پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم حیدرآباد میں ہمارے ساتھ ملیشیا کی پبلک، پرائیویٹ اور گورنمنٹ لنک یونیورسٹیز یہاں پہ آج موجود ہیں، اور حیدرآباد کے اسٹوڈنٹس آج آپ نے دیکھا ہوگا سارا دن کتنے سارے اسٹوڈنٹس آئے ہیں، انہوں نے یونیورسٹی سے ڈائریکٹ بات کی ہے اور انہوں نے جو بھی پروگرام پڑھنا چاہتے ہیں یا اس کے حوالے سے انہوں نے انفارمیشن لی ہے۔ تو یہاں کے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے سیریس اور ہیں اور وہ آگے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے یہ یونیورسٹیز یہاں پہ لے کے آئے ہیں جو آپ کو ملیشیا میں افورڈیبل ایجوکیشن جو ہے اس کی اپرچونیٹیز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان کے اندر اس وقت معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو جس کو جو موقع مل رہا ہے وہ باہر ہی آ رہا ہے، وہاں وہ طلبہ ہوں یا پھر کاروباری طبقہ ہو، مطلب جو جس فیلڈ کے اندر وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم طلبہ کی بات کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے جن طلباء کو اسکالرشپ دی تھی وہ واپس نہیں آئے، تو اس سلسلے کے اندر آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کی کیا پرسنل رائے ایزا ہے کہ مطلب کہ آپ بھی ایک ذمہ دار ہیں کہ ادارے کے، اس حوالے سے کیسا دیکھا آپ نے یوتھ کو؟ نہیں دیکھیں، ہر بندے کا یہ تو سارے زیادہ تر سیلف فنڈنگ اسٹوڈنٹ جو ہیں اسپانسر اپنا ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہر بندے کو میرا خیال ہے کہ یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کو بہتر موقع ملتا ہے تو اس کو باہر جانا چاہیے۔ اور باہر جانے کا صرف تعلیم حاصل کرنے سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ باہر ملک سے جا رہے ہیں، لیکن جب آپ باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ
کا جو ہے نا آپ کو وسیع تناظر میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف ایکسپیرینس آپ کا ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, آپ مختلف زبانیں سیکھتے ہیں, کلچر سیکھتے ہیں. تو آپ وہاں پہ یا اپنے ملک میں آتے ہیں یا کہیں بھی دنیا میں جاتے ہیں تو وہ آپ اس تجربے کو جو ہے نا وہاں پہ استعمال کرتے ہوئے زیادہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. تو اگر یہاں کے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جائیں, پڑھیں وہاں پہ, یا آگے جہاں پہ ان کو اپرچونیٹیز ملیں, تو میرے خیال میں وہ ان کا حق بنتا ہے کہ بہتر جو ہے اپنا کل جو ہے اس کو بنانے کے لیے. اچھا, ہم گورنمنٹ لیول کی بات کریں تو پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کس حد تک سپورٹیو رہی اس حوالے سے, یا کہ اس یعنی کہ سارے معاملے کو ہینڈل آرگنائز کرنے میں کیا یعنی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں, اس طرح تو پاکستان میں الحمدللہ ہمارے ساتھ ملیشین ایمبیسی گورنمنٹ ساری جو ہے وہ کوآپریٹ کرتی ہیں, اس لیے آج ہم حیدرآباد میں اتنی آسانی سے جو ہے وہ اپنا ایونٹ کر رہے ہیں, اور یہاں کی یوتھ کو جو ہے وہ جو اسٹڈی کے باہر بیرون ملک جو مواقع ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ اچھا ہے, اور یہ ظاہر ہے یہ یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, موقع ہے کہ وہ دیکھیں ان کے لیے دنیا میں کون کون سے ملکوں میں ان کے لیے کوئی آپشنز ہیں یا کون سی اپرچونٹیز ہیں, تو وہ اس کو اویل کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب معین صاحب, انہوں نے ہمیں بہت اچھا وقت دیا اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے یہ پروگرام آرگنائز ہوا ہے, کس طریقے سے گورنمنٹ آف پاکستان کولیبریٹ کرتی ہے یا پھر ملیشین گورنمنٹ کو ایزیلی یہ معاملات کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنی ہی, آپ کو ہم جلدیوں میں دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ریکارڈ کیا. ماشاءاللہ اچھا ماحول تھا یہاں کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ. مديح الهادي تنتظم ضاءت للمختار ظلم وحلا في مولده النغم. هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم. Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveler in these lands. Sitting on a boat. إنه الإسلام نور وضياء قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام